السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، پارہ 14 سورہ النحل، آیت نمبر ہے 95 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لفظی ترجمہ: ولا اور نہ، تشترو تم بیچو، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض، انما بے شک جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کفار سے کیا کیے تھے؟ معاہدے کیے تھے، اور اعمال کی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لازمی فرمائیں گے، یعنی دیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد نون فا دال ختم ہو جائے گا، وما اور جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، باقٍ با قافیہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ بہترین، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ معاہدہ توڑ دیں، اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ معاہدے کو برقرار رکھیں، تو یقیناً وہ اجر پا لے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ من عملہ جس نے عمل کیا، صالحاً اچھا، من ذکرٍ ہاں وہ مرد ہو، یعنی کوئی بھی مرد ہو، او انثیٰ یا پھر کوئی عورت، وہو اور وہ، مؤمن مومن ہو، فلنحیینہ حیا پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو، حیاتً طیبہ پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، اجرہم کون سا اجر؟ اجر ان کا، بِأَحْسَنِ بہترین طور پر، ما کانوا یعملون جو بھی وہ عمل کرتے تھے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان کے ساتھ، مرد یا عورت کوئی بھی ہو، اجر میں کوئی فرق نہیں۔ عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص دین کے راستے پر آئے گا تو اس کی دنیا ہی بگڑ جائے گی۔ اللہ تو بلکہ وعدہ کر رہا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ اچھا ہی ملے گا۔ بعض گناہوں کی سزا دینا بھی دنیا میں مل جاتی ہے، اور بعض نیکیوں کی جزا بھی اسی دنیا میں ہی اسے مل جاتی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا پھر جب، قَرَأْتَ پڑھو، القرآن قرآن کو، پڑھو تم قرآن کو، فاستعذ تو کیا کام کیا کرو؟ سب سے پہلا پناہ مانگو، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ کب؟
پناہ طلب کرنی ہے قرآن کو پڑھنے اور تلاوت سے پہلے، تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے۔ جب ہم دوسروں کو قرآن کی کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو اس کے بعد پڑھتے وقت دل پر جمنے نہیں وہ دیتا، تو لہٰذا تعوذ پڑھنا لازمی ہے۔ چلے جی، یہاں تک آیت نمبر 98 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔